بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین کرام، کل کے درس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اس مہینے کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا یعنی کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجری سال کا انتساب جو ہے وہ چاند کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے اسے قمریہ کہا جاتا ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ قمریہ نہ کہہ کر مؤتمر یا مؤتمر کہا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسے ہجریہ القمریہ کے نام سے یاد رکھا۔ اور آپ دنیا میں دیکھیں گے جتنے بھی ممالک ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کا اپنا ذاتی کیلنڈر ہے، یعنی اپنا تاریخی سال ہے، ان میں سے اکثریت کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے دنوں کو، اپنے مہینوں کو یا اپنے سالوں کی ابتدا چاند سے کرتے ہیں۔ انہی میں سے مثال کے طور پر چاہے چینی کیلنڈر ہو، جسے ہم اور آپ چینی کہتے ہیں، چاہے ہمارے ہندوستان کا جو یہاں کی سنسکرتی، یہاں کی تہذیب والی جو پہلی کلچرل تاریخ مانی جاتی ہے، جسے چیت، بھادو، اگہن، پوس جو پہلے معلوم چلتا تھا، یہ اسی سنسکرتی پر یعنی چاند پر یہ کیا کہتے ہیں مشتمل ہے۔ چاند کو دیکھ کر اس کا پکھوارا بدلتا ہے، چاند کو دیکھ کر نیا پکھوارا آتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ممالک ہیں جن کا اپنا کیلنڈر، جن کی شروعات ہوتی ہے وہ چاند سے ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جن کی شروعات چاند سے نہ ہو کر سورج سے ہوتی ہے۔ جیسے عیسوی سال، جو اس دنیا کے اندر جو کیلنڈر سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں، ایک ہجری سال اسلامک کیلنڈر اور ایک عیسوی سال جسے شمسیہ کہا جاتا ہے، اور ہجری سال کو قمریہ کہا جاتا ہے۔ شمسیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 532 عیسوی میں اس کو میم اور قاف اور میم سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی ولادت سے پہلے کا سال۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ سن 6 ہجری میں 6 صدی میں روم کا ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، اس نے یہ آندولن شروع کیا، احتجاج شروع کیا کہ عیسوی سال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی بات پر لبیک کہی اور اس کا احتجاج کامیاب و کامران ہوا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے اس تاریخ کو جو چلی آ رہی ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کریں گے، یعنی آج سے عیسوی سال قرار پائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسوی سال 365 دن کا ہوتا ہے، لیکن ہر چوتھے سال یہ 366 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج اپنے محور کو
365.24 दिन में पूरा करता है। 365.24 दिन में पूरा करता है। इसलिए 3 साल तक के मुसलसल 65 दिन का होता है, और जब चौथा साल लगता है, जब फरवरी का महीना 28 का होता है या 29 का होता है, तो ये 366 दिन का हो जाता है। इसी तरीके से इस्लामी कैलेंडर में ऐसा नहीं है। इस्लामी कैलेंडर में चांद के हिसाब से अय्याम और महीने बदलते रहते हैं। चांद दिखाई पड़ता है तो अय्याम बदलते हैं, चांद दिखाई पड़ता है तो महीना बदलता है, चांद दिखाई पड़ता है तो साल बदलता है। आज का दिन ले लीजिए, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जो लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, तखमीना लगाया था कि ये महीना 29 दिन का होगा, 29 दिन का महीना होगा। आप जानते हैं कि इस्लामी महीना 29 या 30 दिन का होता है, लेकिन ये मुनहसिर होता है चाँद के देखे जाने पर। अगर दिखाई दिया तो 29 का, नहीं दिखाई दिया तो फकमीनु इद्दत 30 पूरा करना है। तो आज भी लोगों ने देखा, लेकिन अनुमान के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक जो कैलेंडर पहले से बनाया गया था 29 दिन के हिसाब से, वो पूरा नहीं हुआ। चाँद दिखाई नहीं पड़ा, कहीं से चाँद की रूयत साबित नहीं हुई। इसलिए तंजीमों ने, जमहरियात ने, सोसाइटीज़ ने ये ऐलान किया कि यह महीना 30 दिन का होगा। तो इस्लामी तारीख, इस्लामी साल, इस्लामी महीना चाँद पर मुनहसिर है। इसलिए कि चाँद अपने ज़मीन का जो चक्कर लगाता है वो तकरीबन 29 अय्याम 29.29 दिन में पूरा करता है। यानी एक महीने में 29.2953 दिन में ये पूरे ज़मीन का चक्कर लगा लेता है। जब ये चक्कर लगा लेता है तो महीना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से साल में ये 12 मरतबा अपने महीने का, अपने ज़मीन का चक्कर लगाता है। जब 12 महीना कंप्लीट हो जाता है, 12 मरतबा कंप्लीट हो जाता है, तो इसी तरीके से साल कंप्लीट होता है। फिर नया साल और नए चाँद के ज़रिए से हम और आप नए साल में दाखिल होते हैं। ये इस्लामी तारीख़ है, इस्लामी महीना है। इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में उलमा ने, जो तारीख़ के जानकार हैं, तारीख़ के माहिरीन है, उनका कहना ये है कि शुरू में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, आपको नबी बनाकर भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी। उस वक्त तक कोई ऑफिशियल साल नहीं था। इर्तिबात के साथ, इंज़माम के साथ किसी महीने को या किसी साल को ख़ास नहीं किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत करके मदीना आए, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत बनाया गया, आपको नबी बनाया गया, यानी उसको साल नबवी से तस्लीम किया गया। जब आप हिजरत करके आए तो सन 16 हिजरी में, जब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इसी तरीके से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह के गवर्नर थे। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पास एक लेटर भेजा, क्योंकि आप अमीरुल मुमिनीन थे, पूरी खिलाफत मुसलमानों के तमाम दाखिली व खारजी उमूर के आप मालिक थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आपने एक लेटर भेजा। जब लेटर भेजा तो वहाँ पे ना तारीख़ रकम थी, ना वक्त मुतय्यन थी, कोई चीज़ ना दस्तखत मौजूद थी। चुनांचा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पास ख़त लिखा कि आपकी ये बात कैसे मान ली जाए कि ये बात आपकी तरफ से है, या कैसे मान ली जाए कि ये वक्त इस वक्त आपने भेजा और ये दरख्वास्त, ये ख़त इस वक्त से लेकर इस वक्त तक के लिए काबिल कबूल है। ये कैसे माना जाए? न इसमें तारीख़ दर्ज है, न इसमें आपकी कोई निशानी मौजूद है। चुनांचा जब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफे वक्त के पास से दरख्वास्त लेटर भेजा
تو آپ نے تمام اجلہ صحابہ کو اکٹھا کیا کہ بات بڑی گمبھیر ہے، بڑی اہم بات ہے، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ہمارا اپنا ایک وجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری تاریخ، ہمارا وجود، ہمارا شاندار یہ دور جو ہے بغیر تاریخ کے، بغیر کیلنڈر کے کیسے چلے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے تمام اجلہ صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب سے رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جس طریقے سے روم کے لوگ اپنے خطوں میں، اپنی تاریخوں میں جو اپناتے ہیں اس کو اپنا لیا جائے۔ بعض نے کہا جس طریقے سے فارس کے لوگ اپناتے ہیں وہ طریقہ اپنایا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے رائے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کا ٹائٹل منتخب کیا کہ یہ سال ہجرت سے شروع ہوگا، یعنی جس وقت آپ مکہ سے مدینہ گئے آپ ہجری سال اس کو شمار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں نے گھاٹی میں مل کر آپ سے بیعت کی تھی اس وقت میں بھی شمار کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے مکہ سے نکل کر گھاٹی میں آپ لوگوں سے بیعت کی تھی کہ آپ پر ساتھ دینے، آپ پر ایمان لانے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی انہوں نے قسمیں کھائی تھی، وعدہ لیا تھا، آپ پر بیعت کی تھی، اس وقت کو بھی شامل کیا۔ اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ وہ ہجرت کی شروعات تھی اور ہجرت کی تیاری کا پہلا قدم تھا، اس لیے اس کو ہجرت سے تشبیہ دیا جانا صحیح ہے۔ بعض علماء نے اس کو بھی شامل کیا۔ چنانچہ ہجری سال کو پہلا سال ڈکلیئر کیا گیا، متعین کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ کون سا مہینہ پہلا شمار کیا جائے۔ اس میں بھی بعض صحابہ کرام نے الگ الگ رائے دی۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم الحرام کا پرستاؤ پیش کیا کہ یہ مہینہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت کی آغاز کی ہے، اور کیونکہ یہ مہینہ ایسے وقت میں پڑتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت حج کی شکل میں لوگ ادا کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ اس رائے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم کیا اور محرم الحرام کو پہلا مہینہ سال کا قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها حرم۔ ان 4 مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، تاریخ کی شروعات کے حساب سے، سال کے شروعات کے حساب سے اللہ کے آخری، اللہ کے اس پیارے حبیب نے یعنی کیا کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو متعین کیا، اور تب سے باضابطہ طور پر ہجری سال کا اور محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ تاریخ باقی رہے گی، ایسا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ بہت سارے مفسرین نے جواب یہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 مہینہ مسلسل حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا کیونکہ بیچ میں ایک مہینہ حج کا مہینہ پایا جاتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے سفر کرتے ہیں، نکل کے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حج سے پہلے والے مہینے کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ لوگ اس میں امن و امان کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ حج ادا کر سکیں، اور محرم کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ حج کی ادائیگی کے بعد اپنے گھروں کو، اپنے وطنوں کو بسلامت اپنے گھروں تک جا سکیں، اور بیچ کا ایک مہینہ جسے رجب کہا جاتا ہے اس کو اس لیے حرام قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے تاکہ اس مہینے میں مسلمان اللہ پر ایمان لانے والے لوگ
निडर होकर, बेखौफ होकर, अमन व अमान में बैतुल्लाह का तवाफ, हज, उम्रा वगैरह से फारिग हो सके, अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए इस मस्जिद में जाके जिक्र व अज़कार कर सके, नवाफिल का एहतमाम कर सके। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह अगले दर्स में इस महीने के ताल्लुक़ से रखी जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी तारीख़ को, अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को समझने और उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस्लामी तारीख़ के बारे में जानकारी, मालूमात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अपने अक़दार से, हमें अपनी तहज़ीब से मोहब्बत, उल्फ़त और उनसियत पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें इस्लाम से हत्तल इम्कान लगाव पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।